کروں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ عشق مومن کی معراج اللہ رب العزت کی محبت ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ مومن کسی کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ جس کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر رتبہ عطا کیا، اسی طرح اس ذات کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے فضائل، ان کے شمائل اور خصائص وہ بھی باری تعالیٰ نے اس طرح بیان کیے، اور اپنے مقدس کلام کے اندر اس کے ساتھ تعلق کا حکم بھی اللہ رب العزت نے خود دیا۔ میری ذات تو تمہارے عقل و شعور سے ماورا ہے، اے میرے بندو تم نے پانا مجھے ہے، میری ذات کو پانا ہے، لیکن میرے پانے کے لیے میں نے کچھ راستے مختص کیے ہیں، کچھ نفوس قدسیہ میں نے بھیجے ہیں، بس ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی اتباع کرو تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ میری ذات تو وہ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو ان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، ہر کسی کی شاہرگ سے تمہاری شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ میری ذات یہ ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، لیکن تمہاری شان یہ ہے کہ تم مجھ سے دور ہو، تمہارا تعلق میرے ساتھ یہ ہے کہ تم مجھ سے دور ہو۔ تو اب میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو ان کے قریب ہو جاؤ جو میرے ساتھ پہلے قریب ہیں، وہ تمہیں راستہ بتائیں گے، اس کے راستے پر چل کر تم مجھے پالو گے۔ تو عظیم ذات جو رب کائنات نے اپنے قرب کا ذریعہ بنائی، سب سے عظیم ذات، وہ عظیم ذات کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی ذات اور اس کا حبیب محمد، اس کی شان کیا ہے؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، قل اے حبیب آپ فرما دیں، اپنی امت کو آپ فرما دیں۔ یہ لفظ قل جو قرآن میں آیا ہے یہ کلمہ تحقیق ہے، کلمہ خاص ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی سے خاص بات کرنا چاہتا ہے تو اس بات کو اللہ رب العزت قل سے فرماتا ہے، اے حبیب آپ فرما دیں۔ سب سے خاص بات تھی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی، تو رب کائنات اگر فرما دیتا کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو اللہ کا کلام تھا، ہمیں کوئی چونچرا تھی نہ کہ ہم نہ مانتے، لیکن چونکہ خاص بات تھی نا، اللہ کی وحدانیت تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل اے حبیب آپ فرما دیں هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو جہاں خاص بات ہوتی ہے، جب مکہ کے قریش نے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے حرم کے اندر، تو وہ بتوں کو سجدے کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ عمل چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور یہ عمل جو بتوں کی عبادت کر رہے ہو، بتوں کے سامنے سربت سجود ہو، یہ عمل تم ابراہیم خلیل اللہ کے منافی کر رہے ہو، ان کی مخالفت میں کر رہے ہو۔ تو قریش نے کہا اے محمد ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اے محمد ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔
اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے اندر طاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ کے قریب کر سکیں، اللہ رب العزت کے قریب کر سکیں۔ اللہ نے ان کے اندر سخت ہی نہیں رکھی۔ فرمایا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ قریش مکہ کہنے لگے کہ مقصد ہمارا بھی اللہ کی محبت ہے۔ تو رب کائنات نے اسی وقت اپنا حرم کے اندر اپنا کلام نازل کیا، فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ ان بتوں کی عبادت سے تمہیں خدا نہیں ملے گا۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اتباع کرو۔ تو یہاں بھی لفظ ایک خاص تھا توحید کے لیے، تو رب کائنات نے کل سے ارشاد فرمایا، اور دوسرے مقام پر جہاں سے آیت کریمہ تلاوت کرو، قل ان کان آباؤکم، معیار بتا رہا ہے رب کائنات اس کے ساتھ کتنا محبت ہو، اس کے حبیب کے ساتھ کیسی محبت ہو۔ وہ اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی محبت کو جدا کر کے نہیں بتا رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سوچ و بچار سے، ہمارے شعور سے ماورا ہے۔ وہ ایک ہستی دے رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سنو، ان سے محبت کرو۔ اب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس ذات کے ساتھ کتنا محبت ہونی چاہیے۔ تمہاری معراج تو میری ذات ہے، میرے ساتھ، میرے حبیب کے ساتھ، اور دین اسلام میں جہاد کی محبت جو ہے یہ کس قدر ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا قل، اے حبیب آپ اپنی امت کو فرما دے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا ہوں، آبا باپ دادا پردادا، آبا اگر تمہارے والدین ہوں، و ابناؤکم، اور اگر تمہارے بیٹے ہوں، بیٹا پوتا پڑپوتا اگر تمہارے بیٹے ہوں، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی ہوں، و ازواجکم، اور تمہاری بیوییں ہوں۔ یہ ساری چیزوں کی فطری محبت ہے نا۔ والدین سے فطرت میں محبت ہے نا، اللہ نے فطرت کے اندر محبت رکھی ہے۔ اولاد کے ساتھ فطرت میں محبت رکھی گئی ہے، بھائیوں کے ساتھ فطرت میں محبت رکھی گئی ہے، ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ فطرت میں محبت رکھی گئی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارا کمایا ہوا مال ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہاری تجارت کا مال جس کے نفع نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے بلند و بالا مکان ہوں۔ اب یہ کتنی چیزیں گنوانی؟ والدین، اولاد، بھائی، ازواج، تمہارے کمایا ہوا مال، تمہاری تجارت کا مال، اور تمہارے پسند کے مقام۔ 7 چیزوں کو رب کائنات نے گنوایا، فرمایا یہ ساری چیزیں ہوں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، اللہ سے کم محبت کرتے ہو، اس کے رسول سے کم محبت کرتے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں کم محبت کرتے ہو، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ یہ اللہ کے عذاب ایسے نہیں آ رہے، یہ کرونا کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، اجتماعی عذاب تو امت مصطفیٰ سے اللہ نے اٹھا لیا، وہ بھی حضور کے صدقے، کہ ہم اس امت کو عذاب نہیں دیں گے
کیونکہ انت فیہم، اے حبیب آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ اجتماعی عذاب نہیں آتا، لیکن یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی بلا کی صورت میں، کسی وبا کی صورت میں یہ عذاب جو ہم پر مسلط ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے، قرآن و سنت کے جو حکم ہے اس کے عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے ان چیزوں کے جو نام گنوائے ہیں، یہ نام جو رب کائنات نے گنوائے، والدین کی محبت، یہ اولاد کی محبت، یہ بھائیوں کی محبت، یہ بیویوں کی محبت، اپنے خاندان، قوم، قبیلہ کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت، اپنے مکانوں کی محبت، کیا آج ہمیں اللہ اس کا رسول کیا ان سے زیادہ محبوب ہے؟ آج اگر معارکہ کوئی ایسا ہو جائے، آ جائے، میں آپ کو دو ٹوک بات کر رہا ہوں، میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت ہمارے نعرے صرف جھوٹ پر مبنی ہیں، منافقت پر مبنی ہیں۔ ہاں اللہ کے مقرب بندے بھی ہیں، لیکن اکثر کی بات کر رہا ہوں، اکثریت جو ہے وہ ہمارے اندر منافقت جان گزی ہو چکی ہے۔ کسی کے اندر اعتقادی منافقت آ گئی ہے، کسی کے اندر عملی منافقت آ گئی ہے، کوئی اعتقاد غلط رکھتا ہے، کوئی عمل کے اندر کوتاہی کر رہا ہے، فرضوں کو چھوڑ دیا، لیکن منافقت ہمارے دلوں کے اندر جان گزی ہو چکی ہے۔ اگر ہمیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوتی تو اعتقادی منافقت بھی نہ ہوتی، عملی منافقت بھی نہ ہوتی۔ نہ کوئی اعتقاد کے حوالے سے منافقت کرتا اور نہ کوئی عمل کے حوالے سے منافقت کرتا۔ اگر اللہ اس کے رسول سے محبت ہوتی تو پھر کوئی اللہ اس کے رسول میں کوئی نکتہ چینی نہ کرتا، اور اللہ اس کے رسول سے محبت ہوتی تو نمازوں کو نہ چھوڑ دیا جاتا، دیگر فرائض کو نہ چھوڑ دیا جاتا، رب کائنات نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو نہ چھوڑ دیا جاتا۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اکثریت اس وقت صرف یہ جو ادھر ادھر حضور کے گستاخیاں ہوتی ہیں اور ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہمارے بیانات آتے ہیں، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا وقت آ جائے جہاد کے لیے، کشمیر کے لیے، اب اس وقت پتہ چلے گا کہ کون اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، مکانوں سے محبت کرتا ہے۔ ارے چھوٹی سی باتوں کے اندر جب کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے اس وقت بھی قوم قبیلہ آڑے آ جاتا ہے، تھوڑی سی بات کے اندر۔ اور جب جہاد کی بات ہو، جہاں سامنے موت نظر آ رہی ہو، وہاں پر اس وقت عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہے، اور مشکل ہے تبھی تو اللہ کے عذاب نازل ہو رہے ہیں۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کے ساتھ جو 7 چیزیں 8 چیزیں رب کائنات نے گنوائی، وَعَشِيرَتُكُمْ کنبہ بھی اس کے اندر گنوایا، فرمایا کہ ان 8 چیزوں کے ساتھ اگر زیادہ محبت ہے، اللہ اس کے رسول اور اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں کم محبت ہے، تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تو اللہ رب العزت کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو دوستو، آج کا دن یہ پیغام دے رہا ہے، آج کا دن کہ حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔ عاشقوں کے لیے آج کے دن سے بڑا دن کوئی نہیں۔ آج کا دن یہ پیغام دے رہا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی پیدائش آج کے دن ہوئی، اس نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کا فرمان تھا، اب حضور کا فرمان سنیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی احب الیکم من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے، اپنی آل اولاد سے، تمام لوگوں سے مجھے زیادہ محبوب نہ سمجھے، مجھے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی حضور کے ساتھ ہیں، آقا علیہ السلام نے عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے،
حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری ذات جو ہے، میری ذات کے ماں سوا، نہیں اپنی جان کے ماں سوا، یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ کیا کہا کہ میری جان کے ماں سوا، یعنی یہ منافقت نہیں تھی۔ آج تو ہماری محفل کے اندر نعرے لگتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت قبول ہے، نماز قبول نہیں ہے۔ نعرہ لگ رہا ہے کہ ہمیں موت قبول ہے، سٹیج پر نعرہ لگتا ہے کہ موت قبول ہے، مسجد کے اندر نماز قبول نہیں ہے، پنجگانہ نماز نہیں پڑھنی ہے۔ غلامی رسول کے اندر نعرے لگ رہے ہیں موت قبول ہے، گھر کے اندر گھر کا ماحول وہ کافرانہ چل رہا ہے، ادھر ہماری نعرہ ہے کہ ہمیں موت قبول ہے، غلامی رسول میں موت قبول ہے۔ اور ادھر ہماری گھروں کے اندر گھروں کا ماحول، لباس وہ مغربی تہذیب پر چل رہا ہے، ادھر نعرے لگ رہے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حضور علیہ السلام کی وہ پسندیدہ عبادت نماز، جس کے بارے حضور نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھا گیا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھا گیا ہے۔ ادھر نعرہ لگتا ہے کہ غلامی رسول میں موت قبول ہے، اور ادھر حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا رہے۔ ارے یہ قوم کب سدھرے گی؟ وہ وقت کب آئے گا؟ وہ آنکھیں جو حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے، وہ تخشش جو نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ آخرت کے دن میرے آقا سے آنکھیں ملائے گا کیسے؟ حضور علیہ السلام سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ گھر کا ماحول کیسا تھا؟ گھر کا ماحول ہمارا، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت ہمارے اندر منافقت جاں گزی ہو چکی ہے۔ ادھر سب تیاریاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے کہ آقا تشریف لائیں گے، حضور تشریف لاتے ہیں، حضور سب کچھ جانتے ہیں، یہ ایک عقیدہ، حضور سب کو جانتے ہیں، اور حضور ہمارے گھر کو سجایا جا رہا ہے ایک دن کے لیے، اور ادھر پورے سال کے لیے اسی گھر کے اندر انڈیا کی فلمیں چل رہی ہیں۔ ارے کچھ تو ہم خیال کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بے خبر ہیں؟ اگر حضور علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ حضور اس بات کو جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں، میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، تو حضور کے لیے یہ بھی تو تیاری کریں کہ ایک دن کا تو پروگرام نہ بنائے نا، تو اپنے ماحول کو ایسا بنا دیں کہ روزانہ حضور کے لیے تیار رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، مماتی خیر لکم، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حیاتی اس وجہ سے بہتر ہے کہ تم میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، جو میری بارگاہ میں ایمان کی حالت میں حاضر ہو گیا وہ میرا صحابی بن گیا۔ اور صحابی کی شان یہ ہے کہ کائنات کے غوث کتب ابدال جمع ہو جائیں تو ایک ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتے، ادنا درجے کو نہیں پہنچتے۔ اور فرمایا میری مماتی اس وجہ سے بہتر ہے، فرمایا کہ میری اس دنیا سے جانے کے بعد تمہارے عمل مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ارے کیا خبر ہے کہ ہمارے اعمال سے حضور کو پتہ نہیں ہے؟ صحیح حدیث ہے سیاسی تاکید، فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے عمل کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر میری امت برے کام کرتی ہے تو حضور کا پھر بھی کرم دیکھو، ارے حضور کی پھر بھی محبت دیکھو، حضور کی امت کے ساتھ پھر بھی محبت دیکھو۔ فرمایا کہ جب تم برے کام کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بخشش طلب کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہوں۔ ایسا کریم آقا اللہ نے دیا، اور ہم ان کی اتباع کو چھوڑ دیا، ان کے راستے کو چھوڑ دیا، ان کی محبت کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات فرما رہا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها
وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. اگر ان تمام چیزوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بیویوں سے، اپنے مال سے، اپنے مکانوں سے، تجارت کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ کم محبت کرتے ہو، جہاد سے کم محبت کرتے ہو، تو پھر انتظار کو اللہ کے عذاب کا. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. صحابہ کرام، حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں جہاد کے حوالے سے یہاں دے رہا ہوں، پھر حضور کی محبت پر بات کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت بندہ مومن وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو صاحب ظاہر ہے جب اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے دین اسلام کو چنتا ہے. تو جب وہ دین اسلام کو چنتا ہے تو شیطان اس کے راستے پر آتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ رہے ہو، ایک انجانے دین کے اندر جا رہے ہو. جب وہ اللہ اس کی رسول کی محبت اس پر غالب آتی ہے، وہ دین اسلام کو لبیک کہہ کر دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو شیطان نامراد ہو جاتا ہے. اب وہ مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہو گیا تو شیطان پھر اس کا راستہ روکتا ہے، دوسرا راستہ روکتا ہے کہ ایسا کرنا، ہجرت نہ کرنا، دین کی خاطر، دین اسلام کی خاطر ہجرت نہ کرنا. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، کیونکہ گھروں کے اندر محبت جو رکھی گئی ہے اپنے آبائی گھر کی، تو شیطان کہتا ہے ہجرت کرنا دین کی خاطر. جب کہیں جاؤ گے تو وہ علاقہ تمہارے لیے اجنبی ہوگا. مہاجر کی مثال ایک بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے جو ادھر ادھر گھوم نہیں سکتا. جب مہاجر بنو گے، اللہ اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرو گے، تو تم انجانے بن جاؤ گے، تمہارا کوئی جاننے والا نہیں ہوگا. شیطان کی بات کو مومن بندہ مومن رد کرتا ہے. جب رد کرتا ہے، ہجرت کر لیتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان پھر اس کے تیسرے راستے پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے خبردار جہاد نہ کرنا، جہاد نہ کرنا. کیوں؟ جہاد کرو گے تو مارے جاؤ گے. جب مارے جاؤ گے تو تمہارے مال کے مالک اور لوگ ہو جائیں گے، تمہارا ترکہ تقسیم ہو جائے گا، تمہاری بیوی کسی اور سے نکاح کر لے گی، تمہاری اولاد یتیم ہو جائے گی. لہذا جہاد نہ کرنا. بندہ مومن جب شیطان کی اس وسوسے کو رد کرتا ہے، جہاد کے لیے تیار ہو جاتا ہے. رب کائنات کے پیارے حبیب نے فرمایا، جب وہ شیطان کے اس عمل کو بھی رد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب ہے کہ اسے جنت عطا کر دے. یہ اللہ پر واجب ہے کہ اس کو جنت عطا کر دے. حضور علیہ السلام کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت وقت کی پنہائیوں میں گنجائش نہیں ہے. لیکن عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے جو نام گنوائے ہیں، آپ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں. صحابہ کرام کی، صحابہ کرام نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ کی طرف مال کو تج کر دیا. اگر بیوی بچوں میں سے کوئی کافر تھا چھوڑ دیا، اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کر لی. جانوں کا نذرانہ پیش آیا تو اپنی جان دینے سے دریغ نہ کیا. رشتہ داروں کا معاملہ آیا تو صرف جنگ بدر کی بات کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں تشریف فرما ہے. سامنے سے آپ کا بیٹا مبادرت کرتا ہے، مسلمانوں کو للکارتا ہے، آؤ میرے مقابلے میں. کون ہے میرے مقابلے میں آئے؟ سب سے پہلے جس نے تلوار سونتی، میدان کارزار کے اندر اترنے کا ارادہ کیا اپنے بیٹے کے مقابلے میں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے. لیکن حضور نے فرمایا ابو بکر نہیں، تم اپنی ذات سے ہمیں فائدہ پہنچاؤ. آئے کتنا عظیم ذات ہے ابو بکر کی. فرمایا اپنی ذات سے مجھے فائدہ پہنچاؤ.
ادھر مت جاؤ۔ ارے یہی ابو بکر ہے کہ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، ابھی ہجرت نہیں کی تھی، مدینہ میں نہیں گئے تھے، مکہ کے اندر آپ کے باپ ابو قحافہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، زمانہ جہالت میں، یعنی اس وقت کفر میں تھے ابو قحافہ۔ حضور علیہ السلام کو گالی دی۔ کس نے گالی دی؟ ابو قحافہ نے۔ بیٹا ہے ابو بکر، اسلام قبول کر چکا ہے، اپنے باپ کو ایسا تھپڑ رسید کیا کہ باپ زمین پر گر گیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ، میرے باپ نے آپ کو گالی دی، میں نے برداشت نہیں کیا، میں نے اپنے باپ کو ایسا تھپڑ مارا کہ میرا باپ زمین پر گر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ محبت ایسی تھی۔ ابو بکر نے آگے جواب دیا یا رسول اللہ، اس وقت تو میرے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، اگر تلوار ہوتی تو باپ کا سر اڑا کر رکھ دیتا، سر اڑا کر رکھ دیتا۔ حضور نے فرمایا ابو قحافہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آگے انہوں نے بھی مسلمان ہونا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جنگ بدر کی بات کر رہا ہوں، جنگ بدر کے اندر ادھر کفار کی طرف ابو عبیدہ بن جراح کے والد ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بت اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر وہ ابو عبیدہ بن جراح کو دکھا رہے ہیں۔ بت پرست تھے نا، تو اس وجہ سے ان کو خدا مانتے تھے، معبود مانتے تھے، تو وہ دکھا رہے ہیں، اونچا کر اپنے بیٹے کو دکھا رہے ہیں۔ بیٹے نے تلوار سونتی، ایک ہی بار سے باپ کا سر اڑا کر رکھ دیا۔ یہ اللہ اس کے رسول کی محبت تھی، اللہ اس کے رسول کی محبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سگے ماموں کو جنگ بدر کے اندر واصل جہنم کیا۔ کیا تھا؟ اللہ اس کے رسول کی محبت تھی۔ رب کائنات نے ایسے نہیں گنوایا ہے کہ ان چیزوں کی محبت ہو، اگر زیادہ محبت ہو اللہ اس کے رسول اور جہاد سے کم محبت ہو تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے، ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کی، اللہ اس کے رسول کی خاطر ہر چیز کو ترک کر دیا۔ ان کے سامنے محور و مرکز تھا تو صرف اللہ اس کے رسول کی ذات تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سرخرو ہوئے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، آج جو آپ یہ محبت لے کر بیٹھے ہیں، آج جو آپ جشن منا رہے ہیں حضور کی آمد کا، ارے حضور کی محبت دل میں رکھنے والوں، تمہاری خوش قسمتی بھی کسی سے کم نہیں۔ آئیے 2-3 حدیثیں اپنی شان میں سنو۔ 14ویں صدی کے اندر آنے والے مسلمان حضور کے عاشقوں، تمہاری نظر کے اندر حضور علیہ السلام کی زبان پر آج سے 1400 سال پہلے بھی ذکر تھا۔ سنو، حدیث پاک دے رہا ہوں، سیاست تک کی حدیث دوں گا، اور اگر کوئی سب حدیثوں کو ایک مقام پر پڑھنا چاہے، 4 حدیثیں دے رہا ہوں، ایک مقام پر پڑھنا چاہے تو مشکات المصابیح، جو سیاستہ کی صحیح حدیثوں کا پھر مجموعہ بنایا گیا، جہاں امت کے ثواب کے لیے بالکل آخری چیپٹر ہے، اور مشکات المصابیح کا بالکل آخری ورق، وہاں سے حدیث دے رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن رانی وآمن بی، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ کتنی مبارکیں دی؟ ایک مبارک، طوبیٰ، خوشخبری ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے وہ شخص جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ اب آپ کا تذکرہ کیسے ہوا؟ آگے آپ کا تذکرہ آ رہا ہے، طوبیٰ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، 7 مرتبہ مبارکباد کا حقدار ہے وہ شخص جس نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مانتا ہے۔ جس نے مجھے، ایک تو وہ صحابہ کرام دیکھنے والے تھے نا، حضور کو دیکھا ایمان لے آئے، اور ایک آپ ہیں حضور کو نہیں دیکھا
ایمان لے آئے۔ حضور نے ان کو کہا ایک دفعہ مبارکباد کا حقدار ہے وہ شخص جس نے دیکھا مجھ پر ایمان لے آیا، اور فرمایا 7 مرتبہ مبارکباد کا حقدار ہے وہ شخص جس نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مانتا ہے، پھر بھی مانتا ہے۔ حضرت شعیب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مشکات المصابیح سے بیان کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، اے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ سب سے عجیب ایمان کن کا ہے؟ وہ ایمان جو تعجب میں ڈال دے، واہ واہ کیسا ایمان ہے اس کا، یہ تعجب ہوتا ہے نا، واہ واہ کیسا ایمان ہے۔ فرمایا حضور نے صحابہ سے پوچھا، عاشقو عشق والی بات بتا رہا ہوں، فرمایا کہ صحابہ سے ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، تمہارے نزدیک سب سے عجیب ایمان کن کا ہے؟ قالوا الملائکہ، تو فرشتوں نے کہا ملائکہ کا ایمان عجیب تر ہے۔ کن کا؟ ملائکہ کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم، ارے فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب تر ہے؟ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، جو اللہ کے قرب میں رہتے ہوں اور اللہ کی ساری شانوں کو جانتے ہوں، دیکھ کر جانتے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کو، اور رب کائنات نے ان کے اندر برائی کی خصلت ہی نہ رکھی ہو، اگر وہ ایمان لے آئیں تو ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہے؟ صحابہ کرام نے پھر جواب دیا قالوا فالنبیون، یا رسول اللہ اگر ملائکہ کا ایمان عجیب تر نہیں تو پھر نبیوں کا ایمان عجیب تر ہے، نبیوں کا ایمان عجیب تر ہے۔ حضور نے فرمایا قال فما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، نبیوں کا ایمان کیسے عجیب تر ہے؟ ارے ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ جن پر وحی بھیجتا ہو، فرشتہ بھیج کر جن سے گفتگو کرتا ہو، موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر سے اللہ تبارک و تعالیٰ پس پردہ خود بات کرتا ہو، تو نبیوں کا ایمان کیسے عجیب تر ہے؟ اس وجہ سے کہ ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے تیسرا جواب دیا قالوا فنحن، یا رسول اللہ اگر ملائکہ کا ایمان بھی عجیب تر نہیں، نبیوں کا ایمان بھی عجیب تر نہیں، فنحن پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے متعلق کہا پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وما لکم لا تؤمنون وانا اظہر بین